محترم بزرگ اور دوستو عزیز بھائیو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے حج کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ الحمدللہ یہ مہینہ شوال المکرم کا مہینہ ہے اور شوال المکرم سے اشہر حج شروع ہو چکے ہیں۔ یہ حج کے مہینے شوال، ذی-قعدہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، یکم شوال سے حج کا احرام باندھنا جائز ہے، اور ان مہینوں کو اشہر حج قرار دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی محبوب اور پیارے مہینے ہیں۔ رمضان مبارک سے لے کر ذی الحجہ تک ایک خوبصورت ترتیب ہے عبادات کی۔ ماہ رمضان میں عبادت تھی، روزے، تراویح، وہ مکمل ہوئی تو پھر حج کی عبادات کے ایام شروع ہو گئے۔ حج فرائض اسلام میں سے ایک اہم فریضہ ہے، ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اور حج اسلام کا تکمیلی رکن ہے جس پر تکمیل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے حج بیت اللہ کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں۔ جو لوگ بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، جو پہنچ سکتے ہیں، جو اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، ان لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے مکمل کرو۔ حج وہ عبادت ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے، عمرہ وہ عبادت ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی۔ جب اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کریں گے تو کیا ثواب ہے، اس کا کیا فضائل ہیں۔ احادیث پاک میں بہت بڑے بڑے فضائل ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور وہ حج ہے کہ جس کا جنت ہی بدلہ ہے، اس کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں، جنت ہی بدلہ ہے۔ حج مبرور کی جزا اور بدلہ جنت ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور وہ حج ہے جو گناہوں سے پاک ہو، جس میں گناہ نہ کیے جائیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ حج مبرور وہ ہے جو ریاکاری، دکھلاوے سے پاک ہو۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ حج مبرور وہ ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ مقبول حج کا بدلہ جنت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اللہ کے رضا کے لیے حج کرتا ہے اور کوئی ناجائز کام نہیں کرتا، گناہ کا کام نہیں کرتا، فحاشی کا کام نہیں کرتا، وہ جب بیت اللہ شریف کا حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آیا ہے کہ حج اور عمرہ، یہ فرمایا کہ رزق کی تنگی کو اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو، لوہے کی میل کچیل کو، سونے اور چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی۔ سونا اور چاندی بھٹی میں ڈالو اور وہ صاف ہو جاتا ہے، اس کا کھوٹ نکل جاتا ہے، میل کچیل نکل جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اس طرح فرمایا حج اور عمرہ کرنے سے انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اس پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ بار بار حج اور عمرہ کرتا ہے
وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا، وہ تنگ دست نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، روزی میں برکت عطا فرما دیتا۔ تو اس لیے بہت بڑی سعادت ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حج کی استطاعت عطا فرمائی ہے، حج کی طاقت عطا فرمائی، ان پر حج فرض ہے۔ اور جس آدمی پر حج فرض ہو، کوئی شرعی عذر نہ ہو، مانع نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو شرعی، اس کے باوجود وہ ٹالتا رہے اور اپنی زندگی میں حج نہ کرے اور بغیر حج کیے مر جائے تو اس کے لیے بہت سخت وعید ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس آدمی پر حج فرض ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے شرعی، اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا اور ٹالتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس پر موت آ جاتی ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگو، جس آدمی پر حج فرض ہے اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو اس کا تو ایمان کا بھی خطرہ ہے، وہ اس کے خاتمے کا خطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہودی ہو کر مرے، ہو سکتا ہے نصرانی ہو کر مرے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگو، جن لوگوں پر حج فرض ہے ان کو چاہیے کہ جلد از جلد اس فریضے کو پورا کریں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب تک یہ چانس ملتا ہے۔ جس سال حج فرض ہو چکے اسی سال حج ادا کرنے کی کوشش کریں، نہیں ہو سکا دوسرے سال کوشش کریں، جلد از جلد کوشش کریں۔ اس کو خواہ مخواہ پر ٹال مٹول کرنے کی کوشش نہ کریں، ہیلے بہانے بنا کر اس کو مؤخر کرنے کی کوشش نہ کریں، لیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، جلد از جلد حج کرنے کی کوشش کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ یہ حج اور عمرہ کرنے والے جو ہیں یہ تو اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان، اور ان کا کتنا بڑا شان ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ جب اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور حجاج کرام جب حج کر کے واپس آتے ہیں، بعض روایت میں آیا ہے کہ واپس آنے کے باوجود بھی 40 دن تک ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو بہت بڑے فضائل ہیں حج کے، اس طرح عمرہ کے بھی۔ تو اسلام کا بہت اہم رکن ہے حج، اہم فریضہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض فرمایا۔ وہ حضرات جلد از جلد حج کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن حضرات کا حج کرنے کا ارادہ ہے، جو حج کرنا چاہتے ہیں، وہ پھر حج سیکھ کر ادا کریں۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر حج فرض ہے وہ حج ادا نہیں کرتے، اور جو لوگ حج ادا کر رہے ہیں وہ بغیر سیکھے ادا کر رہے ہیں، اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ بہت زیادہ اخراجات بھی برداشت کر رہے ہیں، سفر کی تکالیف بھی برداشت کر رہے ہیں، وطن کو بھی چھوڑ رہے ہیں، بہت کچھ برداشت کر رہے ہیں، محنت ہے، بہت بڑا مجاہدہ ہے، لیکن حج سیکھ کر نہیں ادا کر رہے، بہت بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، وہاں جا کر بھی گناہ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ حج کا طریقہ کیا ہے، حج کے احکام کیا ہیں، حج کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، حج کی سنتیں کیا ہیں، حج کے مستحبات کیا ہیں، کن چیزوں سے حج مکروہ ہوتا ہے، کن چیزوں سے فاسد ہوتا ہے، یہ تو سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ مجالس میں حج کے احکام، مسائل، فرائض، واجبات، سنن، آداب بیان کیے جائیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔